دنیا میں ہمارا جو امتحان ہو رہا ہے نا وہ دو چیزوں میں ہو رہا ہے. دو محنتیں ہم نے کرنی ہیں کیونکہ ہمارا امتحان دو چیزوں میں ہو رہا ہے. ایک ہمارے اعمال اور دوسرے ہماری نیتیں. ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں اگر ہم درست کر لیں تو ہمیں زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا. نیت اور عمل اس کو ہم دیکھیں اگر اس میں آپس میں خاص ایک تعلق ہوتا ہے. کوئی بھی عمل ہم قبول کروانے کے لیے ہمارا اس کے پیچھے جو نظریہ ہے، جو کانسیپٹ ہے، جو نیت ہے، اس کا اچھا ہونا، اس کا خالص ہونا ضروری ہے. نیت کہتے کس کے ہوتے ہیں؟ دل کے عمل کا نام ہے نا، سوچ کا نام ہے نیت، کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں. اگر ہم اسلام کا مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام میں جو نیت ہے، دل کا عمل ہے، وہ جسم کے عمل سے بھی زیادہ لیول میں اونچا ہے، درجے میں زیادہ ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، اسلام ہمیں آسائشوں سے نہیں روکتا. آسائشیں مطلب ہم نے جو سہولیات اور آرام کی چیزیں گھروں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آرام دہ بستر اور یا اے سی وغیرہ، اس سے ہمیں اسلام نہیں روکتا. اسی طرح زیبائش سے بھی نہیں روکتا. مطلب زیبائش کیا ہوتا ہے؟ جو زیب و زینت کی چیزیں ہوتی ہیں، اچھے اچھے بہترین وال ہینگنگ اور یہ سینریاں اور جو بھی گھر میں جو سجاوٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح آرائش سے بھی نہیں روکتا. ٹھیک ہے، آرائش یعنی ایسی چیزیں جس سے ہم خود خوبصورت نظر آئیں یا جس سے ہمارا گھر خوبصورت نظر آئے. لیکن روکتا کس سے ہے؟ نمود و نمائش سے. یعنی یہ جو چیزیں ہم اختیار کریں گے، چاہے وہ آسائش ہو، زیبائش ہو یا آرائش ہو، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ نمود و نمائش نہیں ہونا چاہیے. آپ نے گھر میں اگر اے سی لگایا ہوا ہے یا آپ کے پاس آپ کی سہولت کے لیے گاڑی ہے، آسائش کے لیے گاڑی ہے، یا آپ نے آرائش اور زیبائش کے لیے گھروں میں بہترین صوفے یا قالین بچھائے ہوئے، تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں لوگ دیکھ کر اس سے ہماری امارت کا اظہار ہوگا یا لوگ ہمیں دیکھیں گے تو کہیں گے امیر لوگ ہیں، واہ واہ ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ نیت ہوگی نمود و نمائش والی تو یہ ساری چیزیں پھر ہمارے لیے گناہ ہیں، موجب گناہ ہوں گی. اگر اس کے پیچھے نیت درست ہے، بھائی ہمیں خود یہ چیزیں ہمارے لیے آرائش کا ذریعہ ہیں، ہمیں زیبائش پسند ہے، آسائشات ہیں ہمارے لیے یہ، تو تب یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں. یعنی ہمارا کانسیپٹ پیچھے درست ہونا چاہیے. نمود و نمائش اس سے مقصد نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جتنے بھی اچھے کام ہیں نا، اگر اس کے پیچھے آپ کا کانسیپٹ ہی غلط ہو گیا تو وہ سارے اچھے کام آپ کے لیے وبال بن جاتے ہیں. اور جتنے بھی اچھے کام ہیں یا جو بھی کام ہے اس کے پیچھے ہمارا کانسیپٹ اور نظریہ درست ہو جائے گا تو وہ اچھے کام بھی ہمارے لیے اجر کا باعث بنتے ہیں. آگے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو شخص ہو جائے شیطان اس کا ساتھی، برا ہے ساتھی. کیونکہ ہماری نیتوں کو خراب کرنے والا، ورغلانے والا جو بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے. اس کے بعد نفس بھی ہے. یہ دو بڑے دشمن ہیں جو ہماری نیتوں کو خراب کرتے ہیں، اعمال کو خراب کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، ہمارے خیالات، ہمارے رجحانات کو تبدیل کرتے ہیں. آ کر شیطان اور نفس کے وسوسے میں آ کر اپنے خیالات اور رجحانات تبدیل کرتے ہیں، نیتوں کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی نیت درست نہیں رکھتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا انہوں نے شیطان کو ساتھی بنا لیا، اور شیطان کتنا برا ساتھی ہے. ٹھیک ہے.